بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کے منکرین، اپنے آپ کو احمدی کہنے والے قادیانی، ان اور دوسرے کفار میں فرق۔ چونکہ ایک بڑا مسئلہ عوام میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسلام کو، دین اسلام کی تعلیمات اور ان کے اصولوں کو نہیں پڑھتے، نہ علماء کے قریب آتے ہیں، تو اب یہ سوال عام طور پر سامنے آتا ہے کہ یہ بھی اگر کافر ہیں تو دوسرے کافروں کی طرح ہیں، تو کافر کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ناجائز تو نہیں ہے بھائی، تو یہ ان کے ساتھ کیوں ناجائز ہے؟ پھر پیچھے ان کو قومی اقلیتی وفاقی قومی اقلیتی کمیشن میں ان کو شامل کیے جانے کی کوشش کی گئی سرکاری اعتبار سے، تو اس پر بھی علماء نے اور غیور عوام میں، باشعور عوام نے آواز اٹھائی تھی کہ یہ غلط ہے، اور یہ غلط اسی وجہ سے کہا جا رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اقلیت مانتے نہیں ہیں، تو پھر ان کو آپ کیوں اقلیتوں کے درجے دے کر آپ ان کو جو ہے ملک میں باقاعدہ سرکاری عہدوں پر ان کے لیے کوٹے بھی مقرر کریں گے اور ان کو لائیں گے اس ترتیب سے؟ پہلے ان سے یہ تو پوچھیں اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ تو نہیں مانتے اپنے آپ کو، تو مسئلہ یہ ہوا تھا۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ آیا دوسرے کفار اور ان کفار میں کیا فرق ہے کہ جو ان کے حوالے سے اتنی زیادہ جو ہے شدت پائی جاتی ہے؟ تو سنیں بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ عام کفار کے ساتھ آپ دنیا میں عام طور پر جو ہمارے ہاں زندگی گزارنے کے طور طریقے ہوتے ہیں وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مدارات، نمبر 2 مواسات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 موالات۔ یہ جو مدارات ہے اس کا مطلب ہے خاطر تواضع، مہمانی، اور اس کے ہاں کھا لیا، اس نے اس کے ہاں کھا لیا، مہمانی، مہمان نوازی، اس طرح کی چیزیں، میزبانی۔ اور مواسات کا مطلب غم خواری، اس کا کوئی غم بانٹ لیا، جانی مالی کوئی مسئلہ تھا وہ بانٹ لیا۔ اور معاملات کا مطلب ہے لین دین، کاروباری لین دین یا ویسے لین دین کے معاملات آپس میں ان کے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن کن کفار کے ساتھ؟ عام کفار کے ساتھ۔ عام کفار سے مراد ہے جو حربی نہ ہو، یعنی جنگجو کافر نہ ہو جو مسلمانوں کے ساتھ حالت جنگ میں ہوتا ہے، اور مرتد نہ ہو۔ مرتد وہ ہوتا ہے جو معاذ اللہ اسلام سے پھر گیا ہو۔ زندیق نہ ہو، زندیق وہ ہوتا ہے کہ جو ہو تو پکا کافر لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہو، اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان اور اسلامی روایات اور شاعر کو استعمال کرتا ہو لیکن اندر سے پکا کافر ہو۔ تو ایسے 3 کفار کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ جائز نہیں ہے، صاف یاد رکھیں۔ عام جو کفار ہیں ان کے ساتھ یہ 3 معاملات جو میں نے کہا کون سے ہیں؟ مدارات، مواسات اور معاملات۔ یہ 3 طور طریقے جائز ہیں جن کی میں نے تشریح بھی کر دی، اور قرآن صاف کہتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ یہ جو ظالم ہیں ان کی طرف آپ نے جھکنا نہیں ہے ورنہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ۔ اب یہ جو قرآن کی آیت ہے جو قرآن کریم میں 3-4 مرتبہ ہمیں، خاص طور پر 4-5 مرتبہ یہ مضمون ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم نے کفار کو اپنا دوست نہیں بنانا، یہ چوتھی چیز سے روکا جا رہا ہے۔ چوتھی چیز کون سی ہے طور طریقہ جو دنیا میں؟ وہ ہے موالات، دوستی رکھنا، جگری دوست بنا لینا، اپنا ہمراز بنا لینا، پرسنل سیکٹری بنا لینا، اور اپنے مسلمانوں کے بارے میں راز دینا، اسلام کے بارے میں یا مسلمانوں کی کمزوریاں بتانا، یا اس کے مذہبی رسوم کے اندر شامل ہونا، اس کے مذہبی عقائد کی مجلسوں میں شامل ہونا، اس قسم کی چیزیں یہ جائز نہیں ہے، جس کو موالات کا نام دیا گیا ہے۔ یہ چوتھی چیز ہے، یہ کس کی؟ عام کفار کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ لیکن جو حربی ہے، جنگجو کافر، مرتد زندیق ہے، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ جائز نہیں ہے۔ یہاں تک تو ہو گئی مختصر سی تفصیل۔ اب یہاں پر یاد رکھیں یہ جو عام کفار ہیں ان کے ساتھ جو معاملات جائز ہیں، 3 قسم کے جو امور جائز ہیں، ان میں بھی شرطیں ہیں۔ مثلا مسلمان اور اسلام کا دینی لحاظ سے کوئی نقصان نہ ہو ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرتے ہوئے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کی طاقت و قوت بھی اس سے متاثر نہ ہوتی ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کفار کے سامنے مسلمانوں کا وقار برقرار رہے، مسلمان ان کے سامنے ذلیل ہوتا ہوا نظر نہ آئے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جو کاروبار کیا جا رہا ہے وہ شرعی اصولوں کے مطابق بھی ہو۔ جی، یہ 4 شرطیں ہیں کس میں؟ جو معاملات جو اس کے ساتھ ہم طے کریں گے، یا جو کاروباری سلسلہ یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوں گی اس میں، عام کفار کے ساتھ۔ پھر میں کہہ رہا ہوں حربی، مرتد اور زندیق اس میں داخل نہیں ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاملہ جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی اصولی بات۔ اب اس کے بعد آئیں جی اصل موضوع پہ۔ قادیانی چونکہ شروع سے ہی یہ مرتد ہیں،
انہوں نے اسلام سے پھرے اور ایک جعلی نبی بنا لیا غلام احمد قادیانی، اور اس کے بعد پھر یہ زندیق بھی ہو گئے۔ زندیق کیسے ہوئے؟ انہوں نے کفر کو اسلام بنا لیا اور جو اسلام تھا اس کو کفر کہنے لگ گئے۔ مثلا اب یہ زندیق بھی ہیں، مثلا کفری عقائد پر اسلام کا لیبل لگا کے پیش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا نبی جو ہے اس کو سچا نبی کہہ کر، حالانکہ یہ کفر ہے، اور اس کو اسلام کہتے ہیں، اور جو اس کو نبی نہیں مانتے وہ اسلام پر ہیں، ان کو وہ کافر کہتے ہیں۔ تو سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کہہ رہے ہیں، اس وجہ سے زندیق ہو گئے۔ اور میں نے زندیق اور مرتد اور حربی کا حکم پہلے تفصیل سے بیان کر دیا کہ ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاملہ جائز نہیں ہے۔ اب ان کے حوالے سے یاد رکھیں 7 ستمبر 1974 کو 13 دن کی بحث کے بعد وفاقی اسمبلی کے اندر علماء کی انتھک کوششوں سے الحمدللہ جو ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تھا، تو اور پھر اس کے بعد دنیا کے تمام دنیا کے بڑے بڑے علماء نے ہر پلیٹ فارم پر تقریباً کئی ممالک کے اندر کئی ریاستوں میں بھی جو ہے ان کو باقاعدہ کافر قرار دے دیا ہے، یعنی عدالتوں میں یا ان کے جو فقہی پینل تھے یا اس طرح کے جو ان کے مذہبی اعتبار سے پلیٹ فارم تھے ان کے اوپر ان کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ اور پاکستان میں تو پھر اسلامی دستور و قواعد کے مطابق باقاعدہ اور پاکستانی سرکاری آئین کے مطابق بھی ان کو کافر چونکہ قرار دیا گیا تھا، اور بعد میں صدر پاکستان نے تعزیرات پاکستان میں دفعہ 298B اور 298C کا اضافہ کر کے قادیانیوں کو اسلامی شاعر کے استعمال سے بھی اور تبلیغ مذہب کی تبلیغ سے بھی روکتے ہوئے امتناع قادیانیت آرڈیننس بھی جاری کر دیا تھا۔ لہٰذا اب تو اگر یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ایک تو یہ اسلام کے غدار ہیں، دوسرا یہ پھر 7 ستمبر 1974 کو پاس ہونے والا جو قانون ہے اور جو 1973 کا آئین اس کا حصہ بن گیا ہے، پھر یہ تو اس کے بھی آئین پاکستان کے بھی غدار ہیں۔ تو جو اسلام کا بھی غدار ہو، آئین پاکستان کا ملک کا بھی غدار ہو، بلا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا معاملہ غیر شرعی تو ہے ہی ہے، غیر آئینی بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے۔ اب اس وجہ سے بھی کہ ان کے آمدن کا ہر قادیانی کی، چاہے چھوٹا بڑا قادیانی ہے یا بڑا قادیانی ہے، اس کی آمدن کا 10واں حصہ ان کے مذہب کے مطابق ان کے مذہب کی تبلیغ کے لیے جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی ذہن میں رکھ لیا جائے کہیں اس کی آمدن میں آپ کا بھی پیسہ نہ چلا جائے یا آپ سے کما کے آگے لے جائے۔ تو اسی وجہ سے ان کی مصنوعات سے شیزان وغیرہ سے بائیکاٹ کا باقاعدہ حکم دیا گیا۔ کئی مصنوعات ہیں جن سے جو ہے بائیکاٹ کا حکم دیا گیا، اور پھر یہ اپنے آپ کو کافر نہ کہہ کر، غیر مسلم اقلیت قرار نہ دے کر، نہ تسلیم کر کے یہ اسلام اور پاکستان کے غدار اور باغی ہیں اور مسلمانوں کی صفوں میں بزور اور دھوکے کے ساتھ گھسے ہوئے ہیں۔ تو اب اگر ان کے ساتھ آپ کاروبار کریں گے اور ان کو عام کافروں کی طرح درجہ دیں گے اور یہ اپنے آپ کو کافر نہیں سمجھیں گے، تو اس طرح اسلام کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور مسلمانوں کی بھی شناخت خراب کریں گے اور اسلامی تشخص برباد کریں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے ہر لحاظ سے کہ جس کو شروط عمریہ اور کے نام سے ہماری کتابوں میں باقاعدہ ایک باب موجود ہے کہ تشابہ بالغیر سے، کفار کی تشابہ سے بچنا، اسلام کو بچانا، اسلامی تعلیمات کو بچانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ تشابہ سے ہماری اسلامی روایات برباد ہو جائیں۔ تو ایسے ہی ان بدبختوں سے اپنے آپ کو بچانا کہ یہ اسلام کا نام استعمال نہ کریں، یہ اسلام کی تعلیمات اور شاعر اللہ کا استعمال نہ کریں، اور ان کو علیحدہ سے کافر ہی ڈکلیئر ہر لحاظ سے رکھنا، واضح کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور ان سے سوشل بائیکاٹ رکھنا ہر مسلمان کی، غیرت مند مسلمان کی بنیادی جو ہے ذمہ داری ہے، اور اپنی اس ذمہ داری کا ہر مسلمان کو احساس کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔